بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عقیل صفزئی، پروگرام ہے ڈیٹ لائن کے پی پشاور سے۔ سب سے پہلے اپنے مہمانوں کے تعارف سے پہلے اور اپنے موضوعات آپ کے گوشگزار کرنے سے پہلے میں ان تمام لوگوں کو، خاص کر پاکستان کے لوگوں کو، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بالخصوص رمضان کی مبارکباد پیشگی میں دیتا ہوں، اس لیے کہ دوسرا پروگرام جب ہوگا تو اس وقت رمضان شروع ہو گیا ہوگا۔ اب کے بار جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے وہ یہ کہ عرصہ دراز کے بعد مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں منعقد ہوا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر ہم اپنی عبادات کو ایک ساتھ نہیں منا سکتے، ہم اپنی تقریبات کو، اپنی خوشیوں کو اور اپنی غمی اور خوشی دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے اور ایک پیج پر نہیں آتے، تو میرے خیال میں اس کا بہت غلط پیغام جاتا ہے، اور یہ ہماری قومتی سلامتی کے لیے، ہماری خوشحالی کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، اور ایک لفظ جو ہوتا ہے قومی یکجہتی، اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ رمضان کے دوران ہم رمضان کا جو مین تھیم ہے، جو مقصد ہے، اس پر عمل کرے، اور یہ ہے کہ آپ ڈسپلن میں آ جائے، نظم و ضبط کا مظاہرہ کرے۔ جو لوگ چیزیں خریدتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ جو لوگ چیزیں بیچتے ہیں وہ ذخیرہ اندوزی سی اور جو گران فروشی کا اور بے روزگاری کا اور بہت زیادہ مہنگائی کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اس سے لوگوں کو بچا کے رکھے، تو میرے خیال میں نہ صرف یہ کہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ بہتر طریقے سے گزر جائے گا، بلکہ ہمارے فرائض رمضان کی تھیم کے حوالے سے، مقصد کے حوالے سے وہ بھی پورے ہو جائیں گے۔ 3-4 ٹاپکس ہے، اس پر بات کرنی بہت ضروری ہے۔ خیبر پختونخوا کے معاملات کو، ایشوز کو، جو ڈیولپمنٹل کام ہے، جو حکومتی اقدامات ہیں، جو سیاسی سرگرمیاں ہیں، ہم ان کو اس پروگرام میں فوکس رکھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام نہ صرف یہ کہ بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں، بلکہ جو یہاں پر بے روزگاری کے علاوہ مہنگائی کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام کیوں ہے۔ یہ آج ہمارا بنیادی ٹاپک ہے۔ عام لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، اسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت سے لوگوں نے جو توقعات وابستہ کی تھی وہ کتنی پوری ہو گئی ہے، اور عام لوگوں کے مسائل کیا ہے، خاص کر بے روزگاری اور مہنگائی کے حوالے سے۔ کرونا سے 58 ڈاکٹر سمیت 2655 لوگ ابھی تک خیبر پختونخوا میں جاں بحق ہو گئے ہیں، مگر لوگ احتیاط نہیں کر رہے، اور حکومت کی پلاننگ عملاً نہ ہونے کی برابر ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ دنوں درادم خیل اور کوہاٹ کے ایک درمیانی علاقے سے، ایک پہاڑی علاقے سے لاشیں نکالی گئی۔ شانگلہ سے ان کا تعلق تھا۔ ایک خاندان کے 5 لوگ بھی تھے، ایک خاندان کے 3 لوگ بھی تھے۔ 2011 میں ان کو اغوا کیا گیا تھا۔ کانکن تھے، کوئلہ کے کانوں میں کام کر رہے تھے، مزدور تھے۔ اس پر نہ صرف یہ کہ احتجاج ہوا، بلکہ اس انڈسٹری یا باقی جو ہماری انڈسٹریز ہے ان کی ناگفتبہ حالت پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم اس واقعے کے ذمہ دار اس لیے نہیں ہے کہ یہ 2011 میں شوکت صفزئی صاحب کی ایک کلپ آپ کو سنائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کل ایک میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت، جس میں 2 اہم فیصلے کیے گئے۔ ایک یہ کہ 2022 میں یا 2021 کے آخر میں ایک بار پھر مردم شماری کرائی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو قبائلی اضلاع تھے ان کے لوگوں کو ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے کہ ان کی جو آبادی ہے ان کو کم کاؤنٹ کیا گیا تھا گزشتہ مردم شماری میں۔ یہ بہت اچھی بات ہے خیبر پختونخوا کے وسائل کے حوالے سے، ان کے ہیومن ریسورس کے حوالے سے۔ اور دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی جلد منظوری کی جائے گی یا لی جائے گی۔ 3 میرے ساتھ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مہمان کو ہم کال پر لیں گے، 2 ہمارے پاس رپورٹس ہے۔ حاجی نعیم محمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ڈیرہ مننا تاثر اگلی۔ حاجی نعیم محمد نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا کے لوکل بزنس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، بلکہ اپنی فیملی کے، اپنے آباء و اجداد سے لے کر ابھی تک وہ اس بزنس سے وابستہ ہے۔ ساتھ میں جو ان کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ افغانستان کے بزنس پر، افغانستان کے تعلقات پر بہت عبور رکھتے ہیں۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہماری تجارت ہے، جس پر ہماری معیشت خاص کر خیبر پختونخوا کا انحصار ہے، وہ کس لیول کا ہے اور اس میں رکاوٹیں کیا ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہم ہر پروگرام میں یا اکثر پروگرام میں ان کو انوائٹ کرتے ہیں۔ شکیل وحید اللہ خان صاحب تجزیہ کار بھی ہے، پولیٹیکل ورکر بھی ہے، سوشل ورکر بھی ہے۔ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وہ خاص کر جو ہمارے گورننس کی ایشوز ہے اور جو مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے، اس کے جو آفٹر شاکس کے جو اثرات ہیں اس پر بات کریں گے۔ یہ جو کوئلہ کا کاروبار ہے،
خیبر پختونخوا کو جس طرح ہم پروگرام میں کہتے ہیں کہ خدا نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، یہ کس لیول کا ہے خیبر پختونخوا میں؟ درادم خیل میں وہ جو بچے تھے، جو جوان تھے، جو عمر رسیدہ لوگ تھے، جن کی لاشیں ہڈیوں کی شکل میں شانگلہ پہنچائی گئی ہیں، وہ جگہ کون سی تھی، اصل واقعہ کیا ہوا، اور یہ جو انڈسٹری ہے، کوئلہ کی جو انڈسٹری ہے، اس میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں، ان کے مسائل کیا ہے، حکومت کی توجہ کیا ہے، اس پر ہمارے ساتھ بات کریں گے اسی کاروبار سے وابستہ ایک پولیٹیکل ورکر جن کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے بھی ہے، ڈاکٹر عمران افریدی۔ بہت شکریہ عمران۔ نیاز، آپ ہی سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ تاجر بھی پریشان ہے، عوام بھی پریشان ہے، انتظامیہ بھی پریشان ہے، اور حکومت نے تو اب کوئی بھوکا نہ سوئے، یہ ایک سلوگن دیکھ لیں نا، اس سے آپ اندازہ لگائے کہ جو لوگ ان کے لیے آپ نے روزگار کے دعوے کیے تھے، جن نوجوانوں کو آپ نے سستی تعلیم کی بات بتائی تھی، جو کہ تمام تر سہولیات کے ہوتے ہوئی آج بہت مایوسی کا اور ڈپریشن کا شکار ہیں، مگر آپ کے پاس عارضی چند اقدامات ہوتے ہیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کل ایک پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہماری معاشی حالات دن بدن خراب کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں مجھے مدعو کیا ہے۔ ایک تو کوئی بھوکا نہ سوئے، اس کا تو کوئی مطلب ہے کہ یہ ہم سسٹین بھی نہیں کر سکتے، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ ہر کسی کو کھانا کھلایا جائے۔ واللہ خیر الرازقین، وہ تو اس کے اگینسٹ بھی ہے۔ صحیح۔ بیسیکلی جب تک ہم اپنے ریسورسز کو بلڈ اپ نہیں کریں گے، تب تک ہم دوسروں کے غلامی میں رہیں گے، اور اسی طرح یہ مسائل رہیں گے۔ رہی بات مہنگائی کی، تو پریشان تاجر اس لیے ہے کہ وہ ہر طرف سے مختلف مسائل کا شکار ہے اس وقت۔ دوسرا یہ کہ ہمارا کے پی کا سارا اکانومی ڈیپینڈنٹ ہے افغانستان اور سینٹرل ایشیا، اب ہمیں پلس میں مل گیا ہے۔ ان میں بہت سارے رکاوٹیں ہیں، بہت سارے پیراشوٹرز ہیں جو کہ مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ بلکہ آپ کی بات کاٹ دیتا ہوں، کل جو اسلام آباد میں افغان ایمبیسی کے سامنے لوگوں نے احتجاج کیا، مطلب یہ ہے کہ لوگ بوجوہ اب افغانستان بھی جا رہے ہیں ویزے کو حصول کے لیے۔ کل جو اسلام آباد میں جو کچھ ہوا ہے، دیکھیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کاروبار نہیں ہے، افغانستان میں ہر طرح کا کاروبار ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اکانومی کے لحاظ سے ہم سے بہت کافی آگے ہیں، وہاں پہ اپرچونٹیز آف جاب بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب وہ پاکستان آتے تھے کاروبار کے لیے یا مزدوری کے لیے، تو وہ پاکستان کو دبئی سمجھتے تھے، اب وائس ورثہ ہو رہا ہے، ہمارے لوگ وہاں جا کے مزدوری کرنے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ انفلو ہے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے جس طریقے سے بزنس کو مینیج کیا ہے، اٹ از انکریڈیبل۔ افغانستان از نو مور دا افغانستان وچ وی ور کنسیڈرنگ اٹ۔ اب وہ افغانستان نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہم پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ ہونے کے باوجود ہمارا کوئی کوآرڈینیشن آپس میں نہیں ہے۔ وہ ٹو سے اباؤٹ دا انٹرنیشنل کمیونٹی، ان کا اپنا ٹریڈ کے لیے ڈائریکٹریٹ آف جنرل ٹریڈ انٹرنیشنل اس نے وہاں پہ اسٹیبلش کیا، ہر ملک کے لیے اس کا اپنا ایک ڈیسک ہے۔ لیکن جو ہمارا افغانستان جو ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو میٹ کر سکتا ہے، اور بہت ساری اگر 80% نہیں تو 50% پریشانیوں کا حل ہمارا افغانستان میں اب بھی ٹریڈ میں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی فوکس نہیں ہے، اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ کوئی بھی کہتا ہے کہ میں پریزیڈنٹ ہوں تو وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، اگرچہ اس کا کوئی لیگل سٹیٹس ہو یا نہ ہو، لیکن وہ بن جاتا ہے۔ مجھے ہمیں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ عوام، پبلک اور گورنمنٹ دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ یہ مہنگائی کیوں ہے؟ مہنگائی پر کنٹرول کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوتا ہوا کیوں نظر نہیں آ رہا؟ بیسیکلی مہنگائی کا مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ کا ریٹ نہیں ہوگا تو مہنگائی ہوگی۔ مسئلہ یہ کہ جب ڈی سی ریٹ دیتا ہے اور اس کے ریٹ پہ نہیں ہو سکتا ہے تو اس ڈی سی کو بخود رضاکارانہ طور پر ریزائن کرنا چاہیے، اس کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے مسائل پیدا نہ کرے۔ ہر دن ڈیلی ریٹس نکلتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ ٹی وی پہ تو ہو سکتا ہے لیکن آن گراؤنڈ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ لوگ کنسیپچول ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے کی لوگوں نے خریداری، جس کو 2 کلو کا چاہیے تھا تو وہ 5 کلو لے کے گئے، سٹاک ان ہینڈ جتنا ہے وہ ختم ہو گئے، تو لوگ بربر کھلا رہے ہیں۔ کوئی مربوط یا ڈسپلنڈ میکانزم نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی بھی نہیں ہے۔ بالکل میرا جواب وہ پشتو والا وہ ہے نا، جرند چدن واغپتھا اس چدے دانے۔ ایگزیکٹلی، کچھ چکی کا مسئلہ ہے تو کچھ گندم بھی گیلا ہے، تو وہ دونوں کا مسئلہ چل رہا ہے سائڈ بائی سائڈ۔ مگر یہ تو آپ مانیں گے نا نیاز بھائی کہ
عوام ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں، خاص کر مہنگائی اور بے روزگاری کے ہاتھوں. مطلب میں نے پہلی بار نوٹ کیا ہے سر فار کہ یور کائنڈ جو مڈل انفارمیشن، کلاس ہے وہ بھی ایک الارمنگ سچویشن کا سامنا کر رہی ہے. سر فار یور کائنڈ انفارمیشن، ہمارا پاورٹی لیول جو کہ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ 50% اس سے بھی زیادہ بلو دا لائن جا چکی ہے. اگر آپ کا آدھی آبادی آپ کی غربت کے لکیر سے نیچے جا رہی ہے تو آپ کتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اور یہ کتنے ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو بھی دیکھنا یہ چاہیے. بہت الارمنگ ہے. اور الارمنگ ڈپریشن اس لیے کہ اب سیکنڈ کلاس نہیں ہے، ایک ہی کلاس ہے، ایلیٹ کلاس ہے یا پھر لوور کلاس ہے. اچھا، وہ مڈل کلاس جو ہے نا وہ نہیں درمیان میں سے نکل رہا ہے. دیر از نو مڈل کلاس، یہ دیر اس از نو پر مور شکیل مڈل صاحب جو ہے نا، کلاس. شکیل ولید اللہ صاحب اس پر بات کریں گے کہ مڈل کلاس جو میں نے پڑھا ہے یا جیسے آپ جیسے لوگ بتاتے رہے، یہ کہتے تھے کہ مڈل کلاس اپر کلاس اور لوئر کلاس یا ایلیٹ کلاس اور لوئر کلاس کے درمیان جو ہے نا ایک پل کا کام دیا کرتی تھی. اب وہ پل اگر درمیان میں سے مائنس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا آ رہی ہے تو اس کا کیا ہوگا. ایک ہمارے پاس رپورٹ ہے کہ عوام حکومت کی کارکردگی کو، مہنگائی کو، بے روزگاری کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. ہمارے بہت سینئر رپورٹر نے وہ رپورٹ بنائی. اس کے بعد آپ اسی رپورٹ پر تبصرہ کریں کہ عوام کے جو مطالبات ہیں، جو ان کی ضروریات ہیں، وہ اپنی ضروریات کے بارے میں جو شکایات کرتے ہیں، جو ان کی آبزرویشن ہے، وہ کتنی صحیح ہے. ذرا دکھائیے یہ رپورٹ. مہنگائی کی ستائی ہوئی عوام کے ساتھ آئے دن کورونا کی آڑ میں بھاری بھرکم جرمانے اور دکانوں کو سیل کرنے کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے ایک عام تاجر بڑی مشکل سے اپنا کاروبار چلانے کی کوشش کرتا ہے. مہینہ گزرنے پر چاہے کام ہے یا نہیں، وہ دکان کا کرایہ بھی دے گا اور بجلی کا بل اور اسٹاف کی تنخواہیں بھی ادا کرے گا. اس سب کے باوجود وہ گھر کا کرایہ، بجلی کا بل اور بچوں کے اسکول کی فیس بھی دے گا. ان سب کے علاوہ اب وہ بھاری بھرکم جرمانے اور دکان کو سیل کرنا اب ممکن نہیں. تاجروں کا کہنا ہے کہ اگر ایسے ہی حالات رہے تو وہ دن دور نہیں جب تاجر کورونا سے مرنے کو ترجیح دیں گے، لیکن ایسے سسک کے مرنا برداشت نہیں کریں گے. دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے اور اس حکومت نے جو وعدے کیے تھے کہ ہم ریلیف دیں گے، ہم مہنگائی ختم کریں گے، کامن آدمی خوش ہوگا، اب مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے. کورونا کی وجہ سے کافی مشکلات ہے. چونکہ میں تاجر برادری کا نمائندہ کی حیثیت سے بات کروں گا تو پرافٹ مارجن اس وقت دکاندار کا ختم ہو گیا ہے. جو ہے ناکام تجارتی پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں، اس میں مین وجہ یہ ہے کہ ان میں جو مافیا، قبضہ مافیا ہیں، جس طرح یہ چینی چور تھے اور آٹا چور تھے، وہ بھی ایف آئی اے والوں نے پکڑ لیے، اس کے نام بھی اگل دیے. لیکن پھر بھی آج بھی انہوں نے یہ جو سبسڈی دے رہے ہیں، پتہ نہیں کس چیز پر سبسڈی دے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یوٹیلیٹی اسٹور کو سبسڈی دے رہے ہیں، لیکن کل جب میں یوٹیلیٹی اسٹور چلا گیا تھا تو وہاں پر بھی 100 روپے کلو چینی تھا اور عام دکاندار کے پاس بھی 100 روپے چینی تھا. اب جو یہ مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ رہا ہے، یہ رمضان کی آمد ہے، اور ابھی سے تقریباً بعض اشیاء میں انہوں نے دکانداروں نے 10-15% اضافہ کیا ہوا ہے. اس حکومت میں کہ تو ہمارا غریبوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. بہت مہنگائی ہے، جینا مشکل ہو گیا ہے. یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ حکومت چلانے پر نہیں سمجھتے. وہ پرانے پاپی جو تھے نواز شریف، زرداری، وہ عوام کا دکھ جانتے تھے. ٹھیک ہے وہ پاکستان کو کھاتے تھے لیکن عوام کا بھی خیال کرتے تھے. یہ ہمارے لیے یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، ہم یہ کہیں گے. پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے تاجروں نے ہمیشہ ٹیبل ٹاک کو ہی ترجیح دی ہے، اور تاجر برادری میں ایسے سینئر تاجر، تجربہ کار مشران بھی موجود ہیں. حکومت انہیں بلائے اور ان سے مشورہ کیا جائے تو بہت جلد نہ صرف اس وبا پر قابو بھی پا سکتے ہیں، بلکہ ایک مضبوط قوم کی طرح دنیا کو یہ پیغام بھی دے سکتے ہیں کہ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے. کیمرہ مین شیراد علی کے ساتھ وحید الرحمان خلیل، K2 TV، پشاور. ناظرین، آپ نے وحید الرحمان کی رپورٹ دیکھی جی، اس پر بھی تبصرہ کرے. اور جو اقتصادی مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا بھی اس کی لپیٹ میں ہے. گزشتہ دن میں دیکھ رہا تھا کہ برلن جیسے شہر میں عام لوگ جو ہے نا وہ ہزاروں کی تعداد میں نکل آئے تھے، انہوں نے تشدد بھی کیا. اس سے پہلے امریکہ میں اس طرح ہوا، انگلینڈ میں اس طرح ہوا. ہم کس طریقے سے اتنی زیادہ آبادی، اتنا زیادہ لوگ بھی تو مس مینجمنٹ کا شکار ہے نا. آپ نے رمضان سے پہلے دیکھا کہ مطلب 2-3 رہ بھی گئے تھے، مگر پشاور میں اور باقی شہروں میں لوگوں نے جس طرح، میرے خیال میں وہ کرونا بھی
اوپر اگر وہ اس کو کچھ وہ کوئی پرواز مرواز کرتا ہے یا کرتی ہے تو وہ بھی شرمندہ ہو رہا ہوگا کہ میں کس قوم کے ساتھ جو ہے نا مجھے کہاں پر اللہ کر پھینکا گیا، وہ بھی شرمندہ ہو گیا ہوگا. مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ یا یہ ہے کہ مسائل کم کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس میں بنیادی 3 چیزیں جو ہیں وہ اگر ہم دیکھیں ریاست کے کردار کو، پھر حکومت کی مینجمنٹ اور پھر عوام کا وہ لیول، ان 3 چیزوں کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو یہ ریاست کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام کو علاج، تعلیم، علاج اور صحت، روزگار، پلس اس کے ساتھ جو ان کی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، وہ کھانا پینا بھی ہوتی ہیں، وہ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، یہ اصل میں ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ریاست نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. ریاستی اداروں کی ریٹ آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. جیسے انہوں نے فرمایا کہ یہاں پہ ڈپٹی کمشنر صاحب صبح 6 بجے وہ نرخنامہ تو نکالتا ہے، لیکن اس نرخنامے پہ شام رات 8 بجے یا 10 بجے تک کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی ڈپٹی کمشنر کو رضاکارانہ طور پہ مستعفی ہو جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نہ صرف مستعفی بلکہ اس ایک دن میں جتنا نقصان لوگوں کا ہوا ہے وہ نقصان جو ہے نا اس کی پینشن اور ان چیزوں سے پوری ہونی چاہیے، تب چیزیں ٹھیک ہوگی. اگر یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے. ڈپٹی کمشنر دیکھیں وہ ڈسٹرکٹ کا جو ہے نا مینیجر بھی ہوتا ہے، تمام چیزیں جو ہے نا اس کے کنٹرول میں ہوتی ہیں. لیکن اس سے آج سے تقریباً آپ دیکھیں 30-40 سال پیچھے آپ جائیں تو ایک مجسٹریٹ ہوا کرتا تھا سرفراز خان. بالکل بہت مشہور تھا، بہت مشہور تھا. وہ نہ صرف برانڈ تھا بلکہ وہ کریکٹر کا مالک تھا، اور اس کریکٹر نے جو یاداشتیں چھوڑی ہیں تو آج بھی اس کو لوگ یاد کرتے ہیں. ایک مجسٹریٹ، یہاں پہ کتنے ڈپٹی کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ کتنے اسسٹنٹ کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ کتنے مجسٹریٹ لاتعداد ادارے ہیں، لیکن اتنے ادارے ہیں تمام کہ کو ہمیں جمع نام کر یاد کے نہیں ایک سرفراز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ڈیلیور کرتا تھا اور وہ ڈیلیور کرنا بھی جانتا تھا. اس کے پاس پاور بھی تھی اور پاور کے استعمال کا طریقہ بھی اس کو آتا تھا. یہاں پہ آج کل مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ کی ترجیحات میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں کہ وہ عوام کو ان کی بنیادی ضروریات ان کی دہلیز تک پہنچانے میں جو ہے نا گورنمنٹ یا ریاست بذات خود سنجیدہ نہیں ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ذخیرہ اندوزی عوام بھی کرتے ہیں، مطلب اگر ان کا 1 کلو چیز ان کو چاہیے ہوتی ہے تو وہ ایک دم 5 کلو یا 10 کلو خریدتے ہیں. بات یہ نہیں ہے. اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے اور باقی ڈپارٹمنٹ کا، فوڈ ڈپارٹمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی ضروریات اس مہینے کی اور اس سال کی کتنی ہوگی یا کتنی ہونی چاہیے. ایون اس رمضان کے مہینے کے لیے گورنمنٹ کے پاس شماریات کا وہ سسٹم ہے کہ بھئی یہاں پہ ذخیرہ اندوزی کے علاوہ بھی اگر عوام بھی جو ہے نا چیزیں زیادہ خریدتے ہیں تو ہمیں کتنا اجناس چاہیے، کتنی بنیادی ضروریاتی چیزیں چاہیے، یہ پرووائڈ کرنا، مارکیٹ تک پہنچانا، یہ اصل میں اداروں کی اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. حکومت یہاں پہ کیوں فیل ہوتی ہے؟ اگر میں 1 کلو کی بجائے 5 کلو چیزیں میں اٹھاتا ہوں تو یہ بے یقینی کی صورتحال میرے ذہن میں کس نے بٹھائی ہے؟ عدم تحفظ کیوں ہے؟ ایگزیکٹلی، اصل میں سوال یہ ہے. یہ تو انگلینڈ میں کیوں نہیں اٹھاتے پورا راشن؟ دبئی میں کیوں نہیں اٹھاتے؟ امریکہ میں کیوں نہیں اٹھاتے؟ برلن جیسے شہر جب آپ نے کہا کہ وہاں پہ احتجاج وغیرہ ہو رہے ہیں، وہاں پہ لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ریاست جو ہے نا ان کو یہ ضروریات بروقت پہنچانے میں جو ہے نا وہ لائل ہے. یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے. یہاں پہ افراتفری ہے، اور اس افراتفری کا سارا فائدہ جو ہے وہ ذخیرہ اندوز جو تاجر ہوتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کا نقصان جو ہے نا وہ عوام براہ راست اٹھاتے ہیں. بالکل. یہ آپ ڈیٹیلز ہمیں ضرور بتائے عمران افریدی صاحب کے در آدم خیل میں، یا در آدم خیل اور کوہاٹ کا جو درمیانی علاقہ ہے وہاں پر کوئلہ کتنی مقدار میں ہے، کتنے لوگ اس سے وابستہ ہیں، اور یہ جو شانگلہ سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے بھائی تھے یا ہمارے بچے تھے ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے ایگزیکٹ لوکیشن وہ کون سا تھا؟ درادم خیل کے کوئلے کے حوالے سے پہلے بات کریں گے جی کہ وہاں پر ریسورسز کتنے ہیں. درادم خیل کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ کوئلہ کے ریسورسز سے مالا مال ہے، اور وہاں پہ جو مزدور ہے وہ صرف شانگلہ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ سوات اور پاکستان کے دیگر علاقوں کے لوگ بھی اس میں مطلب موجود ہیں. ایک اندازے کے مطابق وہاں پہ رجسٹر جو لیبرز ہیں وہ تقریباً 8,500 سے لے کر 10,000 تک لیبرز وہاں پہ کام کرتے ہیں، اور 4,000 ٹن کوئلہ جو ہے پر ڈے درادم خیل کے کان جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. 4,000 ٹن پر ڈے.
اور ملک کی ضروریات جو ہے وہ 60% جو ہے وہ دیگر ممالک سے کوئلہ منگوایا جاتا ہے. صحیح. اور 40% جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو کوئلہ کے کانوں سے کوئلہ حاصل ہوتا ہے اس سے ہم اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. اس میں درآمد خیل کا شیئر 4 جو ہے وہ 4000 ٹن پر ڈے ہے. ٹھیک. اور حکومت کی طرف سے کوئی بھی مطلب فیسلٹیز نہیں دی جا رہی. وہاں پہ کول مائنرز جو مالکان ہیں مائنز مالکان ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے مطلب ہر لیز ہولڈر نے وہاں پہ ایمبولینس لی ہوئی ہے. ہر لیز ہولڈر نے وہاں پہ ڈسپینسری بنائی ہوئی ہے. سوشل سیکیورٹی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے. اور وہاں پہ ریسکیو سسٹم جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے. سیکیورٹی سسٹم بھی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. اگر سیکیورٹی سسٹم ہوتا تو یہ واقعہ نہیں ہوتا. 2011 میں جو ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا اس ٹائم چونکہ پولیٹیکل پارٹیز ایکسس ادھر نہیں تھی. صحیح. تو اس وقت کی گورنمنٹ جو تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP کی کولیشن گورنمنٹ تھی ادھر, انہوں نے اس وقت بھی ہمیں سپورٹ کیا تھا اور ہمارے لیے آواز بھی اٹھائی تھی. اور جتنا ان سے ہو سکا وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہے. 2011 میں ٹیررزم بھی عروج پر تھا. لیکن اس کے بعد ان کی گورنمنٹ چلی گئی اور جب ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی تو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آ گئی. شوکت یوسف زئی صاحب لیبر منسٹر بھی ہیں تو شانگلہ سے تعلق بھی ہیں. تو ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ 2013 سے لے کر ٹیل دس ڈے وہ گورنمنٹ میں ہیں. انہوں نے ان مسنگ پرسنس کے لیے یہ شانگلہ کے جو مسنگ پرسنس تھے مزدور تھے کوئلہ کان کے ان کے لیے اسمبلی میں کتنی بار آواز اٹھائی ہے, ان کی فیملی کے پاس کتنی بار گئے ہوئے ہیں, ان کو کتنا سپورٹ کیا ہے, ان کے لیے کتنی آواز اٹھائی ہوئی ہے. اس وقت کے بھی اگر آپ ریکارڈ اٹھائے میاں افتخار صاحب کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر موجود ہے. بشیر احمد بلور شہید صاحب اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر موجود ہیں. تو اس وقت کی گورنمنٹ سے جتنا ہو سکا ہمارے ساتھ انہوں نے تعاون کیا ہوا ہے, لیکن حکومتی سرپرستی وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ جو کان ہے اچھا یہ کم از کم اندازتاً درعدم خیل اور سراؤنڈنگز میں کتنے کان ہوں گے تعداد کے لحاظ سے؟ اندازتاً تعداد کے لحاظ سے تو 300-400 سے اوپر ہوں گے. 300-400 سے اوپر ہوں گے. جی بالکل. اور آپ لوگوں کے جو بزنس ہے اس سے حکومت ٹیکس بھی لیتی ہے؟ حکومت ٹیکس بھی لے رہی ہے, آج بھی ٹیکس لے رہی ہے. حالانکہ فاٹا انضمام کے بعد ہم ٹیکس ایگزامپٹڈ ایریا میں ہیں. 10 سال تک ہمارے ساتھ پرومس کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا. جبکہ اگر علاقے کے اندر ٹیکس نہیں لیتے تو انہوں نے اس طرح کا طریقہ کار ڈھونڈا ہوا ہے کہ ہماری بارڈر پہ انہوں نے لوگ بٹھائے ہوتے ہیں, وہاں پہ ٹیکس وصول کر لیتے ہیں, جبکہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے. صحیح. شوکت یوسف زئی صاحب نے اس حوالے سے اس واقعے کے بعد کیا کہا ہے, خاص کر اس حوالے سے بھی کہ ان کا تعلق شانگلہ سے ہے اور شانگلہ کے لوگ نہ صرف یہ کہ یہاں پر وہ نشانہ بنے ہیں بلکہ ہم چاروں کو پتہ بھی ہے, ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہوگا کہ بلوچستان سے جتنی بھی اس قسم کی لاش آتی ہے یا واقعات ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً 80% لوگوں کا یا متاثرین کا تعلق شانگلہ سے ہوتا ہے. سنتے ہیں شوکت یوسف زئی صاحب کا موقف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آج کا واقعہ ہوا ہے جس میں 16 لاشیں برآمد ہوئی ہیں کوہاٹ کے نزدیک ترین جو درہ علاقہ ہے وہاں سے, اور یہ 2011 کا واقعہ ہے. 2011 سے لے کے اب تک کسی نے, میں نے تو نہیں سنا کہ حکومتی سطح پہ کوئی یہ ایشو اٹھایا گیا ہو. اس میں چونکہ یہ فاٹا کا ایریا تھا 2018 تک, تو 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, 5 سال نون لیگ کی حکومت رہی. یہی لوگ جو آج میت کے ساتھ آتے ہیں جاتے ہیں اور جو یہ ان لوگوں کی حکومت تھی مرکز میں, تو یہ احتجاج کس کے خلاف کر رہے ہیں مجھے بتایا تو صحیح نا. کیونکہ مجھے 4 دن پہلے جب ہماری حکومت آئی پہلی دفعہ 4-5 دن پہلے مجھے بتایا گیا کہ اس طرح لاشیں وہاں پڑی ہیں, سڑ رہی ہیں, آپ مہربانی کریں حکومت جو ہے وہ ہمیں ہماری ہیلپ کریں. میں نے کہا یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے,
آپ آئیں میرے پاس، پشاور آئیں، مجھے بتائیں کرنا کیا ہے. تو پرسوں پوری ٹیم آئی ان کی شانگلہ سے، میں ان کے ساتھ بیٹھا اور سارے معاملات طے کیے. پھر میں نے آئی جی صاحب کو فون کیا، ان سے سیکورٹی کے لیے پولیس مانگی، انہوں نے 40-50 پولیس اہلکار دے دیے. اسی طرح جو 1122 ہے ریسکیو، ان سے میں نے باقاعدہ ایمبولینسز مانگی، انہوں نے دے دی. تو پھر اس کے بعد جو ڈیڈ باڈیز تھی وہ دو گھنٹے کے مسافت پر، یعنی پیدل جانا ہوتا. یہ ہمارے جوان گئے ہیں 1122 کے ریسکیو کے، پولیس جوان گئے ہیں، ہمارے جو ساتھی یہاں سے گئے تھے وہ ان سب نے مل کر لاشوں کو شفٹ کیا، ایمبولینسز کے پاس لے کر آئے، وہاں ان کو ڈالا، وہاں ان کو پیٹیوں کے اندر بند کیا اور وہاں سے لایا. کچھ لوگوں نے اس کے اندر سیاست کی، میرے خیال سے اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ ایک انسانی ایک المیہ ہے اور اس المیہ سے نمٹنا تھا ہم سب نے مل کر، کیونکہ شانگلہ کے عوام انتہائی پسماندہ، انتہائی غریب. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہونی چاہیے تھی. یہ ہماری میتیں ہیں اور اس کو اس طرح سڑک کے اوپر روکنا، اور کتنے گھنٹے ہو گئے. حکومت کا موقف اپنی جگہ پر، متاثرین کی شکایات اپنی جگہ پر اور اپوزیشن کے الزامات اپنی جگہ پر. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں سمیت تمام مزدوروں کو نہ صرف یہ کہ تحفظ فراہم کیا جائے بلکہ روزگار کے مواقع مزید بڑھائے جائے. جو اسپیسیفک ایریا تھا جہاں سے ان کو اٹھایا گیا تھا اور جہاں سے ان کی لاشیں ملی ہیں، اس طرح کہ بہت سے لوگ جو ہے نا ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہیں. میں ابھی تک مجھے پتہ نہیں ہے کہ درادم خیل کا ایریا ہے، کوہاٹ کا ہے، پشاور کا ہے، تو آپ بتائیں. بیسیکلی شوکت یوسفزئی صاحب نے جو اپنی اس میں کہا تو اس کو وہی فیس بک کی معلومات ہے، وہی واٹس ایپ کی معلومات ہے، اور وہ درادم خیل کا ہی بتا رہا ہے. یہ بیسیکلی ایریا جو ہے جہاں سے ان مزدوروں کو اٹھایا گیا تھا یہ کلاخیل کا ایریا ہے. کلاخیل بیسیکلی جو ریزڈیکشن ہے ڈسٹرکٹ خیبر کا، اوکے اچھا، ڈسٹرکٹ خیبر کا جو ریزڈیکشن ہے وہاں سے ان مزدوروں کو اٹھایا گیا تھا. پھر اس ٹائم ریسکیو کوششیں کی گئی تھی 2011 میں، علاقہ مائدین گئے تھے، گورنمنٹ نے بھی ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا تھا، ڈی سی صاحب کی توسط سے بھی ہم نے کوششیں کی تھی. 32 لوگ 32 ان میں سے 15-16 کچھ لوگ باغ بھی گئے برآمد تھے، بھی ہو گئے تھے، وہ بھاگ گئے تھے، یا ان کو جیسے بھی تھا وہ چھوڑ دیا گیا تھا یا بھاگ گئے تھے، کچھ بھی تھا. اب جب یہ لوگ ملے ہیں تو یہ کس طرح ملے ہیں؟ یہ بھی وہاں پہ ایک وہاں کی مقامی عورت تھی، وہ گئی تھی چارہ کاٹنے کے لیے، بیڑ بکریوں کے لیے چارہ کاٹنے کے لیے گئی تھی، تو ان کو کچھ اس طرح کی نشانات ملے ہیں. انہوں نے جا کے گاؤں میں بتایا، وہاں سے پھر ریسکیو والوں کو کال ہوئی ہے، ریسکیو والے خود گئے ہیں، ریسکیو والوں کو کسی نے بھیجا نہیں ہے. ریسکیو والے وہاں پہ مقامی لڑکے ہیں ابھی الحمدللہ، وہ کافی ایفرٹس کر رہے ہیں، اور ان کے لیے وہ علاقہ نیا بھی نہیں ہے، وہ ان کا اپنا علاقہ ہے. تو کوشش نشاندہی انہوں نے کی ہے، نشاندہی ایک مقامی عورت نے کی تھی، اس کو کچھ نہ کچھ نشانات ملے تھے. تو یہ بیسیکلی کلاخیل کا ایریا تھا. کلاخیل کا ایریا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ خیبر کا حصہ ہے، اور یہ پھر جو لاشیں جہاں سے ملی ہیں وہ ہمارے حسن خیل سب ڈویژن اور دارا سب ڈویژن کا بارڈر ہے. جموں کا ایریا وہ کہلاتا ہے جموں. وہ ہماری ہم اپنی اس میں اس کو کہتے ہیں پیتاؤ جوا کی، پیتاؤ جوا کی کا ایریا، لاشیں ادھر سے ملی. اوکے، اوورآل آپ تینوں کی اجازت سے اوورآل خیبر پختونخوا میں صنعتوں کی حالت کیا ہے؟ اس قسم کے واقعات جب ہوتے ہیں، رونما ہوتے ہیں، اس کے بعد حکومت کتنے اقدامات اٹھاتی ہے؟ چند دنوں بعد کوئی اور سانحہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا ہم پہلے والے کو بھول کر جو ہے نا اسی پر بات کرتے ہیں، پھر پولیٹیکل سکورنگ ہوتی ہے. متحدہ لیبر فیڈریشن کے صوبائی صدر محمد اقبال صاحب ہمارے پاس لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ اقبال صاحب، آپ خیبر پختونخوا کے ایک نمائندہ تنظیم کے سربراہ بھی ہے، آپ کی بہت کنٹریبیوشن بھی ہے. ریسنٹلی آپ نے مزدوروں کے لیے کالونیوں کا جو ایک مطالبہ تھا یا ان کی ایکسٹینشن تھی وہ منوایا بھی ہے، وزیر اعظم سمیت متعلقہ لوگوں سے کے ساتھ آپ کی میٹنگز بھی ہوتی ہے. کل بھی آپ سوات میں تھے. مختصراً بتائیے گا کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو صنعتی
ہماری صورتحال ہے یا جو کارخانوں کی صورتحال ہے وہ کیا ہے، اس لیے کہ بے روزگاری میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ جو ہمارے صنعتی یونٹس تھی وہ مزید بڑھ نہیں رہی ہے بلکہ کم ہوتی جا رہی ہے یا بند ہوتی جا رہی ہے؟ شکریہ جی، آپ نے مجھے بڑے اہم ٹاپک پہ اپنے اظہار خیال کے لیے موقع دیا۔ یقیناً اس وقت خیبر پختونخوا صنعتی لحاظ سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا ایک صنعتی قبرستان بن چکا ہے۔ بدقسمتی سے اس خطے کے اندر جو لائن آرڈر کی جو سچویشن رہی ہے، کچھ اس کا بھی اثر رہا ہے، کچھ نہیں اچھا خاصا، اور ویسے بھی اس صوبے کے اندر صنعتی انڈسٹریل سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے کسی بھی حکومت نے کوئی خاص توجہ نہیں دی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے صوبے کے اندر زیادہ تر، بلکہ اگر یہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر 70% کارخانے جو ہے وہ بند پڑے ہیں، جس کی وجہ سے بے روزگاری میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ اچھا، یہ ضرور بتائیے گا، سٹیٹس بتائیے گا، ابھی گدون امازی کی کیا صورتحال ہے، اور حیات آباد انڈسٹریل اسٹیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی بوجوہ بہت سے کارخانے بند ہو گئے ہیں، اور ساتھ میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ رشکئی انڈسٹریل زون کے بارے میں حکومت جو دعوے کر رہی ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس جو دستیاب معلومات ہے وہ کیا ہے؟ سر، اس کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ بہت عرصے کے بعد ہمیں ایک مثبت چیز جو نظر آئی ہے رشکئی اکنامک زون کے حوالے سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس پہ تندی سے کام ہو اور اس پہ کوئی پراگرس ہو تو یقیناً یہ اس صوبے کے فیوچر کے لیے یہاں کے لوگوں کے روزگار کے حوالے سے ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہمارے ماضی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے انڈسٹریل زون جو ہے وہ ہمارے وجود میں آئے ہیں، مگر کاغذوں کے حد تک اس پہ پریکٹیکل کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ تو اگر رشکئی اکنامک زون اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ ہمارے صوبے کے اندر جہاں معاشی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ اس میں بہت اہم کردار ادا کرے گا، وہاں پہ بے روزگاری میں بھی کافی حد تک جو ہے نا اس کے خاتمے کے لیے ایک اہم رول ہوگا۔ آپ نے حیات آباد کی بات کی، حیات آباد اور گدون کے اندر حیات آباد تو کافی حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں میکسیمم کارخانے جو ہے وہ بند پڑے ہیں، صرف وہ فارماسیوٹیکل یا ماچس کے حد تک چند ادارے وہاں پہ کام کرتے ہیں، مگر زیادہ تر انڈسٹری جو ہے وہاں پہ بند ہے۔ اس طرح گدون، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گدون ایک زمانے میں وہاں کی جو افیم کی کاشت تھی اس کے متبادل لوگوں کو ایک روزگار دیا گیا تھا، مگر ان کی جو انسینٹیو اس وقت لوگوں کو دی گئی تھی، زیادہ تر امپلائر جو تھے وہ سندھ سے آئے تھے اور پنجاب سے۔ جب وہ انسینٹیو وہ مراد ان سے واپس لی گئی ہے تو ان لوگوں نے بالکل بوریا بستر گول کر کے وہ کارخانوں کو وائنڈ اپ کر کے واپس چلے گئے ہیں۔ ابھی گدون کے اندر بہت کم ادارے رہتے ہیں، ٹیکسٹائل سیکٹر کے کچھ یونٹ ہے اور چراغ پیپر سیک ہے، یا اس کے ساتھ 15-20 کارخانے اور ہوں گے، مگر تقریباً 70% کارخانے گدون انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر اس وقت وہ بند پڑے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری، اور ایک اور میں بات کہوں کہ ہمارے KPK کے اندر انڈسٹریل اسٹرکچر کو پروموٹ کرنے کے لیے یا صنعتی ترقی کے حوالے سے ہمارا جو انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قومی خزانے کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اس کو ختم ہی کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم 30-35 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ کا کوئی اہم رول اس کے اندر نہیں رہا ہے۔ جو کارخانے بحران کے شکار ہے ان کو بحران سے نکالنے کے لیے ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔ جو کارخانے خود بخود کچھ نہ کچھ کر کے چلتے ہیں تو وہ تو چلتے ہیں، مگر انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ کا اس کے اندر ہمیں کوئی سپورٹ نہیں نظر آ رہی ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ کم از کم
इस सूबे के अंदर रोजगार के मौके बढ़ाने का अहम जरिया जो है वो हमारी इंडस्ट्री है और हमारी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे और कम से कम जो इस वक्त सूबे के अंदर बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि वो बहरान में हैं, जिस पर हमारी जो बड़ी मेजर इंडस्ट्री है वो शुगर इंडस्ट्री है यहाँ पे। और शुगर इंडस्ट्री पिशावर वैली के अंदर बिल्कुल वो सिसक के मर रही है। अभी 400 शुगर मिल बंद पड़ी है, फ्रंटियर शुगर मिल तकवाई बंद पड़ी है और खजाना शुगर मिल और मर्दान शुगर मिल ये जो पिछला सीजन गुजरा है वो 10 दिन उनका सीजन नहीं चला है और लग ऐसा रहे कि आने वाले साल के अंदर ये दो इदारे जहां पे हजारों लोगों का रोजगार है वो भी मेरे ख्याल में दाव पर लगेगा। इसके लिए सूबाई हुकूमत ने हमारे कावशों से और जो वक्तन फवक्तन हमने इन मिलों को बंदिश से बचाने के लिए सूबाई हुकूमत को जो तजावीज दी थी उसके ऊपर इन्होंने एक काम तो किया है कि कम से कम हमारी शुगर इंडस्ट्री की बंदिश का बड़ा वजह जो है ना यहाँ गुड़ का जो पैदावार है ज्यादातर और यकीनन वो उसके अंदर जिम्मेदारों को एक प्रॉफिट भी नजर आ रहे हैं। मगर एक तरफ शुगर इंडस्ट्री जो है वहाँ पे टैक्सेस देती है, मिनिमम वेज मजदूरों को फराहम करती है, सोशल सिक्योरिटी और यूबीआई फराहम करती है। दूसरी तरफ गुड़ सेक्टर के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ किसी किस्म की न टैक्सेस है और न वहाँ पे काम करने वालों के लिए कोई मराहत है। तो जिम्मेदारों के लिए उनके अंदर एक अट्रैक्शन है, मुनाफा है, तो वो मिलों को गना नहीं दे रहे। सूबाई हुकूमत ने टैक्स नेट में लाने की तो एक पॉलिसी बनाई है, मगर जरूरत इस अमर की है कि उस जो कानून साजी इन्होंने की उस पर ये अमल दरामद करे। एक तरफ तो कम से कम हम समझते हैं कि रेवेन्यू के अंदर इजाफा होगा, टैक्स कौमी खजाने में जाएगा, तो दूसरी तरफ शुगर इंडस्ट्री भी इस वजह से थोड़ी सी उनको भी एक सपोर्ट मिलेगी और शुगर मिली भी चलने का एक इम्कान जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील से उन्होंने बात की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम तरतीबवार जो है ना तजावीज़ भी देंगे कि मसाइल को किस तरह हल किया जाए। इसलिए कि एक तो इंडस्ट्री की ये हालत है जिस तरह इकबाल साहब ने बताया, भी बेरोज़गारी भी है, आवाम की हालत भी इस तरह है, अदम तहफ़्फ़ुज़ भी है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको कहता हूँ खुशामदीद जी। वो कौन सी तजावीज़ होनी चाहिए जिस पर अगर हुकूमत अमल करे, और हमारे बहुत अजीब सी बात है, ये क़बाइली अज़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सब के दोस्त भी हैं, हमारे आपके भी बहुत से दोस्त जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में कारखाना नहीं लगाते। उनके कारखाने या लाहौर में होते हैं या फैसलाबाद में होते हैं या कराची में होते हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? और हुकूमत को, इसलिए कि इस वक्त जो हुकूमत है उसका मैंडेट भी खैबर पख्तूनख्वा ही है। यहाँ पर इनकी हुकूमत के 8 साल होने वाले हैं। अगर हमने गुर्बत की शरह को कम करना है, बेरोज़गारी की शरह को कम करना है, महंगाई की शरह को कम करना है, तो उसमें हुकूमत की और ख़ासकर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये ज़रूर बताए कि वो लोग खैबर पख्तूनख्वा की बजाय अपना सरमाया बाहर ले जाकर क्यों लगाता है। मसला ये है कि चूँकि गुज़श्ता कई दिहाइयों से हमारा सूबा टेररिज्म के ज़द में रहा है और जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है या इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट करता है तो वो लॉन्ग टर्म्स के लिए करता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करता। तो इसके लिए पीस का होना बहुत ज़रूरी है। जो अभी भी हालात जो पीस मतलब पीस होगी तो स्टेबिलिटी आएगी, तो पीस पहले उसके लिए अहम है, स्टेबिलिटी उसके बाद आती है। तो अभी भी हालात ऐसे सामने नज़र नहीं आ रहे हैं कि हमारे लोग यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। रही बात तजावीज़, तो एक इदारे को नहीं, गवर्नमेंट को नहीं, ये एज अ नेशन हमने इसके साथ अगर लड़ेंगे तो इस पे ओवरकम करेंगे। अगर इंडिविजुअल की कैपेसिटी में कोई भी इस चैलेंजेस को जो हमारे सामने हैं और दिन ब दिन वो गंभीर होते जा रहे हैं, इससे पहले कि हम डेड एंड पे खड़े हो के चीखें मारे, ये पहले से होना चाहिए। ये तमाम गवर्नमेंट, अपोजिशन, सरकारी इदारे, नीम सरकारी इदारे, सबको एक साथ में एक पेज पे होना चाहिए और आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ये किसी एक इदारे, एक फ़र्द या हुकूमत की बस की बात नहीं है। सही। अगर हम आपस में केंचातानी इसी तरह अगर करते रहें, इल्ज़ामात लगाते रहें, इल्ज़ामात दर दिल इल्ज़ामात, और मतलब है इससे मसाइल हल नहीं होंगे और भी गंभीर होंगे। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि महंगाई तो है
اور مہنگائی کی وجہ سے بے روزگاری ہے. بیسیکلی مسئلہ یہ کہ مہنگائی کی وجہ سے بے روزگاری ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ فار ایگزامپل میرا ایک انڈسٹری ہے جس کے پہلے وہ 5 لاکھ روپے سال اب مہینے کے بچاتے تھے, اب وہ 1.5 لاکھ پہ آ گئی ہے. اس میں کیسے, جب میں پہلے 50 مزدور رکھتا تھا تو اب 20 پہ آ گیا ہوں, 20 پہ آ گیا ہوں. بجلی روزانہ مہنگی ہو رہی ہے, پیٹرول مہنگا ہو بہت رہا ساری ہے, چیزیں مہنگائی انفلیشن کی طرف جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے ایجنڈے پہ, لیکن ہم لیٹ ہو گئے ہیں. اگر وہ بھی ہے تب بھی, لیکن اب یہ جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں اس سے آگے کسی میں سکت نہیں ہے. 3 چیزوں کا خدا نخواستہ بہت بڑا المیہ آنے والا ہے. اسٹریٹ کرائمز, یہ گلبار کا واقعہ اضافہ ہو گیا ہے, گلبار کا مافیاز اور گینگز نکلا ہے پہلی بار پشاور میں. وہی جیسے نوجوان کو 10-15 ہزار روپے کے لیے بے دردی سے قتل کیا گیا ہے, لیکن وہ جو بندہ آیا تھا وہ کیوں آیا تھا؟ اگر پیٹ بھر کے کسی کو کھانا ملے گا تو وہ کیوں کر وہ اسٹریٹ کرائمز میں ہوں گے؟ اسٹریٹ کرائمز کا مسئلہ ہے, ڈکیتیوں کا مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ بے راہ روی کافی ہو گئی ہے یہاں پہ. تو یہ سارے مسائل کا حل یہی ایک اکانومی ہے, اور اکانومی کی طرف یہاں پہ ہم سنجیدگی سے غور ہی نہیں کر رہے ہیں. ہمارے پاس ہب ساتھ میں پڑا ہوا ہے, ہمارے 50% مسائل کا حل افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں ہے, لیکن اس پہ کوئی فوکس ہی نہیں ہے. نہیں, افغانستان میں بھی تو ہمارے جہاز کے ساتھ جو افغانستان میں ہوا وہ الگ کہانی ہے کہ وہ ٹریڈ ہی پر جو ہے نا وہ بات کرنے گئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ایک لانجا ہو گیا, بس رہنے دیں. دیکھ اس پہ میں ایک بڑے مسئلے ہیں نا, سیاسی مسائل بھی ہیں نا. وہ سیاسی مسئلے پہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن ایک کلیریفیکیشن دینا چاہ رہا ہوں. لیکن ابھی کے پروگرام کو میں دیکھ رہا تھا کہ ہم چھوٹے موٹے واقعات کو ہمیں بھولنا چاہیے, تو ہمیں اس کو درگزر کرنا چاہیے. وہ ہمارے ہاں وہاں دوست تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بدقسمتی سے, وہاں پہ بھی اپنے لوگ تو کام کر رہے ہیں, لیکن میں بذات خود اسد کیسر صاحب کا بے حد مشکور بہت اچھا رسپانس دیا, کیونکہ وہ صرف رسپانس ہی نہیں, اس کو جس انداز سے وہ سپروائز کر رہے ہیں اس چیپٹر کو بزنس کے چیپٹر کو, جس طرح وہ سپروائز کر رہے ہیں. انہوں نے اسپائلرز کی کوششوں کو ناکام بنایا, جس کام رسپانس سے میرے خیال میں ان کی تعریف ہونی چاہیے. He deserves to be saluted. بالکل جی. یہ ہم ہمیشہ ہر بات, ہر چیز کی ذمہ داری, ہر خرابی کی ذمہ داری ہر حکومت پر ڈالتے ہیں. ہم نہیں, میں عام لوگ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے اپوزیشن کا رویہ دیکھا, آپ نے پارٹیوں کا رویہ دیکھا, آپ نے NP کا دیکھا, پیپل پارٹی کا پرسوں جو کچھ ہوا ہے. ان لوگوں کی, اسی پارٹی کے لوگ جو آج مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں, ان کے دور میں ہمیں یونیورسٹی روڈ یاد ہے, نیاز صاحب اس بزنس سے وابستہ بھی تھے کہ جس طریقے سے لوگوں کو کیا کھلایا جاتا رہا ایک آٹے کے نام پر یا ضروریات کے نام پر. اپوزیشن کا اور پولیٹیکل پارٹیز کا رول ہمیں کیوں ان حالات میں نظر نہیں آ رہا, بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں, آپ جائے میں آتا ہوں. ٹھیک, میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے لے جاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پختونخوا میں سرمایہ دار کیوں نہیں آتا. اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک, آپ کے پاس سکلڈ لیبر نہیں ہے. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ ہنرمند جو لیبر مزدور ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. دوسری یہ کہ جو لیبر آپ کے پاس ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے, اس کی مزدور یا اس کا جو روزگار کو سیکیور کرنے کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ کا جو کردار ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ایک بات صاحب نے تو کہا کہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کو بند ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ لیبر ڈپارٹمنٹ کو بھی مکمل طور پر ڈیمولش کرنا چاہیے, کیونکہ دونوں ناکام ہو گئے ہیں ڈیلیور کرنے میں. دوسرا مسئلہ یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ جب بھی انڈسٹری لگائی گئی ہے وہ صرف انسینٹو دینے کے لیے, اس میں آپ کے مقامی سرمایہ کار نہیں تھے. آپ کے مقامی سرمایہ کار آپ دیکھیں گدونا ماضی میں یا چرسدہ شوگر مل, وہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ چرسدہ شوگر مل کو دیکھیں, آپ چرسدہ پیپر مل کو دیکھیں, ان کی زمینیں ہاؤسنگ سوسائٹی والے جو ہے نا وہ تقریباً لے گئے ہیں. یہاں پہ عقیل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پھر میں یہ کہوں گا کہ مس مینجمنٹ, اور مس مینجمنٹ ہوتی ہے یہ گورنمنٹ سے, گورنمنٹ کی پالیسی ترجیحات میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. آپ یہاں پہ شوگر کو آپ بڑی انڈسٹری ڈکلیئر کر رہے ہیں. یہ دیکھا جائے کہ آپ کی شوگر انڈسٹری آئے, یہ ہمارے یہاں پہ چرسدہ مردان یہ ان علاقوں کی ضرورت ہے, یا یہ اصل میں ضرورت ہے ڈی خان کے علاقوں پہ جہاں پہ بالکل دریا نزدیک ہوں اور گنا وہاں پہ اگتا ہے. صحیح. دیکھیں ان قریب آپ کے پاس پیسے ہوں گے لیکن آپ کے پاس اجناس اور یہ بنیادی ضروریات نہیں ہوں گی, کیونکہ جس بے دردی سے کلٹیویٹڈ لینڈ کا قتل عام ہو رہا ہے, ختم ہو رہی ہے, تو گورنمنٹ کہاں پہ ہے؟ یہ NOC پہ NOC جو ڈپٹی کمشنر اور کمشنر جو دے رہے ہیں, آپ کی ہزاروں ایکڑ زمینیں جو ہے نا وہاں پہ وہ کنکریٹ بنتی جا رہی ہے.
یہ شوگر ملوں کی بات جو ابھی اقبال صاحب نے کی ہے، ان کو گنا کہاں سے ملے گا جب ان کے پاس زمین نہیں رہے گی؟ ظاہر ہے ہاں. تو یہ انڈسٹری آلریڈی جو ہے نا یہ ختم ہونے والی ہے. گورنمنٹ کے پاس الٹرنیٹ کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے. فرسٹ آف آل آپ بے روزگاری آپ کی ختم ہونے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، اسکلڈ لیبر انڈسٹری کے لیے اور اسکلڈ لیبر ایگریکلچر کے لیے. آپ زرعی ملک کو لیکن اب انڈسٹریلسٹ بنتے جا رہے ہو، آپ کی زمینیں جو ہے نا وہ ختم ہو رہی ہیں. موجودہ گورنمنٹ کی جو بدترین پالیسیوں میں سے ایک پالیسی ہے کہ اس نے کنسٹرکشن کو جو ہے نا بہت زیادہ مراد انہوں نے دے دی ہے، جس کی وجہ سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے نا وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی نظر وہ کر رہا ہے. اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بزنس نہیں ہے. بزنس ہے. میں یہ دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں آپ کا پختونخوا کا جو وہ سرمایہ کار ہے، سرمایہ دار ہے، وہ یہاں پہ انڈسٹری نہیں لگاتا لیکن وہ یہاں پہ وہ پلازا بناتا ہے. یہ یونیورسٹی روڈ پہ بڑے بڑے پلازے آپ دیکھیں، وہ یہاں پہ کنسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں، وہ پلازے بنا رہے ہیں، وہ شارٹ کٹ راستہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر وہ انڈسٹری لگائے گا تو وہ پھر لاہور میں لگائے گا، گجرانوالے میں لگائے گا، یہاں پہ نہیں لگائے گا. یہ بڑی بڑی عمارتیں جو آپ یونیورسٹی روڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ انہی کی ہیں. یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو انسینٹیو پرماننٹ بیس پہ پختونخوا کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی. گدونہ مزئی آج کیوں قبرستان بنا ہوا ہے؟ کیونکہ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے فوراً انسینٹیو جو ہے نا وہ کھینچ لیے. جب کھینچ لیے تو آپ کا جو یہاں پہ لیبر تھا یا یہاں پہ جو کاسٹ تھی وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ کمپیٹ نہیں کر رہی تھی، تو لوگ چلے گئے، نقصان ہو تو لوگ چلے گئے. بالکل اس کے لیے منظم. اچھا دوسرا لوگ یہ بے روزگاری کی جو انہوں نے بات کی ہے، ہم پختونخوا میں ٹرینڈ یہ بن رہا ہے کہ ہم بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے کہ یہ وہاں پہ، جبکہ پنجاب اور سندھ میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے انڈسٹری کی طرف، بزنس کی طرف. ہم اپنے بچوں کو بزنس کی طرف کیوں ان کا رجحان نہیں کرتے؟ یہی تو ہماری بنیادی طور پہ غلطیاں ہیں. بزنس ہو یا نہ ہو لیکن آپ اپنے بچوں کو تیار کرو. صحیح. یہ آپ دیکھیں پنجاب میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے جو ہے نا وہ بچے فارغ ہو رہے ہیں. وہ فوراً یا فیصل آباد کا رخ کرتے ہیں یا لاہور کا رخ کرتے ہیں یا کراچی کا، اور وہاں پہ جو ٹیکسٹائل مل میں وہاں پہ وہ بھرتی ہوتے ہیں. اس لیے ان کی زراعت جو ہے نا باوجود اس کے کہ ہمارے پاس زرعی اجناس یا جو ہماری اپرچونٹیز ہے وہ پنجاب اور وہاں پہ ہے، مگر رولنگ وہ وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں اس بے دردی سے جو ہے نا وہ زمینیں نہیں کھا رہی جتنی بے دردی سے یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. کتنے آپ یہ بتائیں کہ یہی جب ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں، اوورآل پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس میں تو ہمیں اس طرح لگ رہا ہے کہ جو قبائلی اضلاع ہے وہ تو خیبر پختونخوا سے بھی 50 سال پیچھے ہے. کتنے ریسورسز ہے وہاں پر، اور وہاں پر جو ایک نئی نسل جو کہ آپریشنز اور ملیٹنسی کے بعد وہ باہر آئی ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ یار یہ شکیل صاحب، یہ نیاز صاحب، یہ عقیل، یہ باقی لوگ تو کچھ اور زندگی گزار رہے ہیں. ان لوگوں کو ابھی پتہ چلا ہے کہ مطلب وہ اس والے ایریا سے نکل آئے ہیں اور بہت باصلاحیت بھی ہے. ان میں احساس محرومی کا جو ایک لیول ہے وہ کیا ہے، اور وہ کون سے شعبے ہیں جہاں پر اگر حکومت، ہمارے سرمایہ دار، ہمارے عوام، ہمارے سیاستدان سب لوگ فوکس کریں تو وہاں کی محرومیوں میں کمی ہوگی اور روزگار کے جو مواقع ہیں وہ بڑھیں گے. سر اس طرح ہے کہ اگر سیٹل ایریاز کے لوگوں کو دیکھا جائے، جیسے آپ ہے یا دیگر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے ملیٹنسی کے بعد ان علاقوں کا رخ کیا اور ہم نے ان کو دیکھا. اس سے پہلے بھی ہمارے لوگ جو ہے انہوں نے میں نئی نسل کی بات کر رہا ہوں، ان کو پتہ چل گیا کہ وہ بہت بڑی تعداد میں جو وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے. آج بھی وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے، آج بھی وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے. اگر فیسلٹیز دی جائے، وہاں پہ اسکولز ڈیمیج پڑے ہوئے آج بھی. میرے اپنے علاقے کا جس اسکول سے میں نے پڑھا ہوا ہے وہ ڈیمیج پڑا ہوا ہے. اسکولز ڈیمیج ہے، لڑکیوں کی تعلیم کے لیے آگے مواقع نہیں ہے. خیل میں جو یونیورسٹی ہے وہ ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا، اس کو یونیورسٹی بھی نہیں کہا جا سکتا. ہاں جی. وہاں پہ اگر آپ ریسورسز دیتے ہیں، ان کو وسائل دیتے ہیں، تو میرے خیال میں ہمارے ہاں جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی بھی علاقے میں نہیں ہے. صحیح. اور ہم نے پروو بھی کیا ہوا ہے. سب سے زیادہ محب وطن بھی وہی لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ٹھپا ہم پہ ہی لگتا ہے. درادم خیل کی اگر انڈسٹری کو دیکھا جائے تو وہ ایک انڈسٹری کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ اس چیز سے ہمیں خود بھی نفرت ہے. اس کو بھی لیگلائز کیا جا سکتا ہے. اس کو بھی اگر لیگلائز کیا جائے اور گورنمنٹ سرپرستی کرے تو ہم کمال کا وہ بنا سکتے ہیں. کاریگر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل. اگر کل انڈسٹری کی بات کی جائے
تو ہم اسی ملک کے لیے لگا رہے اور اسی ملک کو پروڈیوس بھی کر رہے دے رہے، بجائے دیگر جو صنعت کار ہوتے ہیں، جو تاجر ہوتے ہیں، جو اپنا سرمایہ دیگر ممالک میں منتقل کرتے ہیں، ہم تو اسی ملک میں لگا رہے ہیں، بلکہ اپنے ہی علاقوں میں لگا رہے ہیں اور اسی ہی اسٹیٹ کے لوگوں کو وہاں پہ روزگار پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی یہاں پہ ہیں، حکومت نعرہ لگا رہی ہے کہ ایک پاکستان. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ دو پاکستان ہیں. ہمارے لیے الگ قانون ہے، ان کے لیے الگ قانون ہے. ذم ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ جو پرومیسز جو وعدے کیے گئے تھے وہ نہیں پورے ہو رہے. 100 ارب سالانہ انہوں نے کہا تھا، لیکن کب خرچ ہوئے، کتنے خرچ ہوئے، یہ کبھی حساب دے. بحیثیت ایک پاکستانی، کیونکہ قبائل اور اس کا وہ تو خیبر پختونخوا کا ظاہر ہے ایک ہی وہ ہے. اگر وہاں کی بات کریں تو کول انڈسٹری جو ہے، کول مائنز کی کروڑوں کی انویسٹمنٹ لوگوں نے کی ہوتی ہے. جب وہ بینک کے پاس جاتے ہیں، بینک اس کو ایک اٹھنی لون دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا بنگلہ لے لیتے ہیں، اس پہ بورڈ لگا لیتے ہیں کہ فلانا چیز کی انڈسٹری ہم نے لگا لی ہے، بینک اس کو لون بھی پرووائڈ کر لیتی ہے اور بعد میں وہ ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں. جبکہ ہم ہر طرح کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں کچھ بھی وہ فیسلٹی نہیں دے رہے ہیں. حالانکہ جو NIC ہمارے پاس ہے وہ ان لوگوں کے پاس بھی ہے، جو 1973 کے کنسٹیٹیوشن ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ لوگوں کے جو ہے خصوصی مراعات دی جائے جس کا وعدہ کیا گیا. کوئلے کے علاوہ آپ کے پاس کتنے معدنیات ہیں؟ اس کے علاوہ ہم جو وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہے، جینوئنلی موجود ہے، وہ لوگ جا کے وزٹ کریں. ان کی تو اگر وہ چھوٹی سی وہ بنائی ہوتی ہے کہ فلانا چیز کی فیکٹری ہے تو اس پہ بینک لون ان کو پرووائڈ کر لیتی ہے، حالانکہ ہوتا کچھ بھی اس طرح کا نہیں ہے. ٹائم بالکل ختم ہے. مجھے تو کسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ لوگ جب بینک میں ٹرانزیکشن کرتے ہیں یا اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس کے لیے اتنی فارمیلٹیز ایکس فاٹا کے لوگوں کو کرنی پڑتی ہے جس طرح آپ امریکہ جا رہے ہوں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ شکیل صاحب، نیاز صاحب، بہت شکریہ. پہلی بات اور آخری بات وہ یہ ہے کہ سب کو پاکستانیوں کی نظر سے دیکھا جائے، خاص کر جن لوگوں نے پاکستان کی جنگ لڑی ہے. میں ٹیررزم کی بات کر رہا ہوں، میں قدرتی آفات کی بات کر رہا ہوں. ان لوگوں کو خصوصی مراعات بھی دی جائے، ان کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ بھی کیا جائے اور ریاست اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی کرے. ورنہ اگر یہ بے چینی اور یہ ڈپریشن اور اس کی یہ صورتحال جو شرح ہے، یہ صورتحال اس طرح برقرار رہی تو ہمارے لیے لینے کے دینے پڑ جائے گے اور پاکستان مزید قسم کی تقسیم در تقسیم کے عمل کا متحمل نہیں ہو سکتا. اللہ حافظ.